بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں۔ سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہوگا۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر بالوں میں لگانے سے سر کی خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران کے اور متلی سے نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہوتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کے اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہوتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ کٹے ہوئے آلو پر نیمبو نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہوگا۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ جو روزانہ کچی ہری مرچ کھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آئے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہوگا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے ختم ہوں گے۔ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے مچھر نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کے کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہیں تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگایا کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ دیر لگے تو جان لیں معدے کی خرابی کی نشانی ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں ایک چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کرو۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی۔ پتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پیا کرو۔ روزانہ انگور کھانے سے بال جھڑنے رک جاتے ہیں۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس سے نقصان کا خطرہ ہو اس پر احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو، کیونکہ احسان تیز دانتوں کو خنک کر دیتا ہے۔ ابلے ہوئے انڈے میں کیلوریز کم ہوتی ہے، اسے صبح سویرے کھانے میں استعمال کرنے سے وزن میں کمی کرنے میں مدد ملے گی۔ ابلا ہوا انڈا آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موتیا کی علامت کو کم کرتا ہے، اس لیے روزانہ 1 انڈا تو لازمی کھائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی تو ٹھیک ہے لیکن آج کل روزانہ کی بنیاد پر پیناڈول استعمال کی جا رہی ہے جو جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ گردوں کو خراب کرتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم، اب بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ توری کی سبزی کھائیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بار بار
پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ معدے میں سوجن کی بڑی وجہ ہے، اس کا زیادہ استعمال بھوک کو کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد اور سوجن اور پانی کی کمی بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ واقعی ہم تکلیف میں ہیں۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعائیں ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ گھبراہٹ کا تعلق ہمارے ذہنی صورتحال سے ہے۔ انسان جو گہری سوچ میں مبتلا ہوتا ہے، جو پریشان کن ہو، اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگر لونگ لیموں میں دبا کر گھر کے کونوں میں رکھیں تو مچھر اور مکھیاں نہیں آتی۔ دنیا کے سب سے پہلی طلاق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو دی۔ آدھی دھوپ اور آدھے سائے میں بیٹھی طبی اعتبار سے سخت نقصان دہ ہے اور اس سے جسم میں خون کا دوران غیر متعادل اور بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں اور امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو، اس سے تھکاوٹ دور ہوگی۔ دہی دانتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ بھی شامل نہ کریں، بغیر چینی کے استعمال کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو وہ ہفتے میں 2 بار گوشت کھا لیں، چند دنوں میں ہی آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو، اس کو گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہوگا۔ سانولی عورتیں انڈے کی سفیدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد نرم و ملائم ہوتی ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑھوں کو خراب کرتا ہے۔ تنگ کپڑے پہن کر سونے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ جو عورتیں بالوں کو باندھ کر رکھتی ہیں ان کو کمر درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم کرنا ہے تو کیلے استعمال کریں۔ چاول کھا کر سافٹ ڈرنک کا استعمال کرنے سے بال بہت جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر گوشت نہیں گل رہا تو گوشت میں 2-3 ڈسپرین کی گولیاں شامل کر دیں۔ جو شخص ہمیشہ بخار سے بچا رہنا چاہتا ہے وہ چنے کی دال کا استعمال کریں۔ چنے کی دال کھانے سے بخار کبھی بھی قریب نہیں آتا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروبات کا زیادہ استعمال دل کے کمزور ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اگر رنگ کو نکھارنا ہے تو خالص ہلدی پیس کر 0 کے کیپسول بھر لیں اور شام کے وقت روزانہ 1 کیپسول دودھ کے ساتھ پیتے رہیں، رنگ نکھر جائے گا۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد دور ہوگا۔ بھورے رنگ کا پخانا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ میٹھی جلیبی یا مٹھائیوں کا زیادہ استعمال چھاتی میں بلغم پیدا کرتا ہے۔ بند کمروں میں اے سی چلا کر بیٹھنے سے عادت انسان کا اعصابی نظام تباہ کر دیتی ہے۔ بھینس کے پائے کھانے سے کمزوری ختم ہوتی ہے۔ اونٹ پر بیٹھ کر سواری کرنے سے چکر آنے کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیلے کا رس لگانے سے چہرے کی جلد 20 سال جیسی دکھنے لگے گی۔ اگر آپ 50 سال کے بھی ہوں تو بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اگر گوشت جلدی پکانا ہو تو گوشت میں خربوزے کے چھلکے ڈال دو۔ دال پکا کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ کلونجی کھا کر سونے سے بال کالے رہتے ہیں۔ بکری کے گرم دودھ میں اجوائن ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے رنگ کالا ہوتا ہے۔ املی کے پتے چبانے سے بدہضمی دور ہوتی ہے۔ کھیرا کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کالا نمک چاٹنے سے آواز خوبصورت ہوتی ہے۔ ایڑی والے جوتے پہننے سے کمر درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد سرسوں کا تیل ضرور لگائیں۔ کھانے کو چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔